وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 215 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 65 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. کلمت قالا میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. قال. کلمت ارأیت میں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت اذ میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے کیونکہ یہاں دال ساکن ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اوینا میں الف پہ واو پہ زبر ہے اور یا پہ جزم ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الصخرہ میں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الصاد ہے تو یہ 2 صاد ہے، صاد ساکن اور صاد متحرک. حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء بھی حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت فإنی میں حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت الحوت میں حرف الحاء ہے. حاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انسانی ہو میں نون ساکن ہے پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انسانی ہو. سین پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الا میں حرف اللام کے تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت الشیطان میں شین پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے. یہاں حرف الطو ہے، طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم حرف الطو کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ مد الف ہے لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. الشیطان. کلمت اذکرہ میں یہاں دال ساکن ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکتے ہیں تو ہاں پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو یہاں حکم ہوگا مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. اذکرہ واتخذ. کلمت واتخذ میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. واو کے بعد حرف تا کو پڑھیں گے کیونکہ یہاں تا تشدید سے ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے. خا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت سبیلہ میں
لام پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے، ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہمیں یہ مد کو ظاہر کرنا ہے۔ سبیلہ فی البحر، کلمت البحر میں حرف الحاء پہ جزم ہے لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ را کا حکم ہے ترقیق لہذا ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت عجبہ میں عین پہ جیم پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، کلمت قال میں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت کننا میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت نبغی میں حرف البا پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے۔ نبغی، آخری میں حرف الغین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں غین کو صرف زیر سے پڑھنا ہے۔ نبغی فرتدا، کلمت فرتدا میں فا کے بعد الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، فا کے بعد حرف الرا کو پڑھیں گے۔ یہاں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ دال کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت علا کے آخری میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت آثارہما میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، اور تھا کے بعد بھی مد الف ہے تو ہمیں یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ را اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت قصصا میں قاف اور حرف الصاد دونوں حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ پورے کلمہ کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، کلمت فوجدا میں فا پہ واو پہ جیم پہ اور دال پہ چاروں پہ زبر ہے، ہم یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کریں گے، آخر میں مد الف کو بھی ظاہر کریں گے۔ فوجدا، کلمت عبدن میں با پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ عبدن، آخری میں حرف الدال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عبدا من، کلمت عبادنا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت رحمتن کے آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم ہے، یہاں بھی حکم ہے ادغام تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ کلمت عندنا میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عندنا، کلمت علمناہ میں لام کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لدنا، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ نون ساکن کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ من لدنا، کلمت لدنا میں حرف نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت علما میں یہاں لام ساکن ہے لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنایا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بخشا تھا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔